ابراہیمی معاہدہ ایک خطرناک یہودی سازش ہے۔ یہودی قوم انتہائی مکار، انتہائی فتنہ پرور اور انتہائی سازشی قوم ہے۔ اب وہ اسرائیل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب اسرائیل ابراہیمی معاہدے میں اسلامی ممالک کو پھنسا کر اسرائیل خود کو تسلیم کروانا چاہتا ہے، اور دوسرا کہ ابراہیمی معاہدے میں لا کر اسلام کے تشخص کو، اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے حلیے کو یہ یہودی بگاڑنا چاہتا ہے۔ جس طرح بر صغیر میں شہنشاہ اکبر نے دین الہی کے نام سے سکھ، ہندو، عیسائی اور مسلمانوں کا ایک مشترکہ اس نے ایک دین بنایا، اور اس مشترکہ ایک دین بنانے سے اور اس پر اس نے جبراً عمل درآمد کروایا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، ان کے جہاد سے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ تو یہ اسی طرح کا ایک ابراہیمی معاہدہ ہے۔ اسی طرح یہ اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کہ تم حضرت اسماعیل کی اولاد ہو، ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ تو حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو لہٰذا عیسائی اور مسلمان اور یہودی سب ہم ایک مشترکہ ایک قوانین بناتے ہیں، اصول اور ضوابط بناتے ہیں، اس کے مطابق ہم پوری دنیا پر اس کو لاگو کرتے ہیں۔ یہی اسلام کے تشخص کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام الیاذ باللہ استغفر اللہ کیا یہودی تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ نہیں، قطعی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اس پر قرآن مجید برہان رشید کے آیات بینات ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نِصْرَانِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو پکے مسلمان تھے اور ان باطل عقیدوں سے گریز کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء میں، کل نبیوں میں سب سے زیادہ قریب ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی ابی و خلیل ربی، یعنی ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے کچھ نہ کچھ خاص قرب و محبت والے ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی، ایک نبی کی اس کے ساتھ قربت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے اوصاف ملتے جلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ وَلِيِّ وَعَبِي وَخَلِيلِ رَبِّي، کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ میرے قریب ہیں اور وہ میرے رب کے خلیل بھی ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ میرے قریب، اوصاف میں، عادات میں، صورت میں، سیرت میں، مذہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو یہ ابراہیمی معاہدہ یہ ایک مسلمانوں کو چکمہ دے کر مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت یہودی پھنسانا چاہتا ہے، اور اس نے امریکہ کو اس کے لیے چناؤ کیا۔ اب امریکہ تمام اسلامی ممالک پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں، اور یہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے ہماری دفتر خارجہ، انہوں نے بالکل کلی طور پر صاف انکار کیا ابراہیمی معاہدے کے لیے۔ تو یہ بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، اور اسی پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی ایک نظریہ تھا، اور بلکہ انہوں نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ یہ حرامی بچہ ہے، اسرائیل ہمیں اس کو کیسے تسلیم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یاد رکھیں یہ کبھی یہودی اور عیسائی، کبھی ہمارے مسلمانوں کے، پاکستان کے
کبھی بھی اسلام کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور عیسائی کو کبھی اپنے دوست مت بناؤ۔ یہود اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے یہ ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ اور وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھ لیجئے اسرائیل نے اور امریکہ نے جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہے، وہ لبنان کی صورت میں ہو، وہ شام، وہ اپنا یمن کی صورت میں ہو، ایران کی صورت میں ہو، UAE کی صورت میں ہو، وہ سعودی عرب کی صورت میں ہو، پاکستان کی صورت میں ہو، تو یہ دیکھیں یہ خود آپس میں ایک ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے ابراہیمی معاہدہ۔ تو ہمیں اس سے، ہر مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک یہود و نصارہ کی سازش ہے بہت بڑی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ شکریہ، السلام علیکم۔